دوستوں آئیے آج ایک بہت ہی دلچسپ چیز کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ یہ دراصل 1 منٹ کی سنیمیٹک پریزنٹیشن کا مکمل بلو پرنٹ ہے۔ یہ صرف کوئی عام سی اسکرپٹ نہیں بلکہ ایک ایسی کھڑکی ہے جہاں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانیت اور تکنیک کے آنے والے کل کو آخر کس طرح تصور کیا جا رہا ہے۔ اس تجزیے میں ہم اس بلو پرنٹ کے ہر ایک حصے کو کھول کر دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ ویژول اور آڈیو ایفیکٹس مل کر کس طرح ایک زبردست اور اثر انگیز کہانی بناتے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مستقبل اب آ نہیں رہا، وہ پہلے ہی یہاں ہیں۔ اب دیکھیں، یہ الفاظ بالکل بھی سرسری نہیں ہیں۔ یہ اس خاکے کے وائس اوور کا بالکل پہلا حصہ ہیں۔ ایک بہت ہی ڈیپ اور حقیقت پسندانہ ٹون کے ساتھ یہ جملہ فوراً ہماری توجہ کھینچ لیتا ہے۔ سوچئے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس فیوچر کا ہم سالوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ اب کوئی دور دراز کی سائی فائی کہانی نہیں رہی، وہ تو لٹرلی ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ایسی شروعات ایک مکمل فضا قائم کرتی ہے اور شروع میں ہی یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ آگے جو مناظر آنے والے ہیں وہ محض خیالی پلاؤ نہیں بلکہ ہماری آج کی حقیقت کا ہی ایک آئینہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس ہائی ٹیک یوٹوپین تصور کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جہاں ٹیکنالوجی اور انسانیت کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس بلو پرنٹ کی ترتیب پر اگر ہم غور کریں نا تو یہ بہت منطقی ہے۔ شروعات ہوتی ہے ایک میکرو لیول سے، یعنی بڑے پیمانے پر۔ پہلا منظر ایک جدید شہر کا ہے جہاں اڑنے والی گاڑیاں اور چمکتی ہوئی نیون لائٹس ہیں۔ پھر یہ نیریٹو فوراً زوم ان کرتا ہے اور مائکرو سطح پر آتا ہے، یعنی ہمارے روزمرہ زندگی کے کاموں کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روبوٹس ہسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور گھر مکمل طور پر سمارٹ اور آٹومیٹڈ ہیں۔ اس کے بعد تیسرے سٹیپ میں کہانی واپس ایک وسیع پیمانے پر چلی جاتی ہے جہاں انڈسٹریل روبوٹس بڑی مہارت اور تیزی سے عظیم الشان عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ تسلسل زبردست طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی اب چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی صنعتوں تک پھیل چکی ہے۔ اب یہاں جو چوتھا منظر ہے وہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ پیش کرتا ہے۔ یہاں بات صرف خودکار مشینوں یا عمارتیں بنانے والے آئرنی ہاتھوں کی نہیں ہو رہی، یہاں ذکر ہے ایک ایسی اے آئی کا جو جذباتی سطح پر ہم سے جڑ سکے۔ ایسے ہیومنوئڈ روبوٹس جو انسانوں کے ساتھ بالکل فطری انداز میں بات چیت کر رہے ہیں، ایموشنز دکھا رہے ہیں۔ یہ تصور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی اب صرف کاموں میں مدد نہیں کرے گی بلکہ ہمارے معاشرتی اور جذباتی رابطوں کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ ایک ایسی سٹیج جہاں مشین اور انسان کے درمیان فرق واقعی دھندلا ہونے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہر کہانی میں ایک ٹویسٹ ہوتا ہے، اس تصور کا ایک تاریخ اور اخلاقی پہلو بھی ہے جس پر اب ہم بات کریں گے۔ اور یہ منظر ہمیں ایک زبردست تضاد دکھاتا ہے۔ ایک طرف وہی گرم جوشی اور سہولیات ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، جیسے جذبات دکھانے والے روبوٹس اور آرام دہ سمارٹ ہومز، اور دوسری طرف وہ شدید خطرات ہیں جو اس ٹیکنیک کے ساتھ آتے ہیں۔ انسان کا روبوٹس پر مکمل انحصار، اخلاقی الجھنیں اور تاریخ روشنی میں دکھائی گئی ایک ایسی دنیا جہاں مشینیں ہماری زندگیوں پر اس قدر حاوی ہو جائیں کہ ہماری اپنی حیثیت ہی خطرے میں پڑ جائے۔ یوٹوپیا سے نکل کر اچانک اس ڈارک حقیقت کی طرف مڑنا اس اسکرپٹ کی بنیادی طاقت ہے۔ اور ٹھیک اسی اخلاقی کشمکش کے دوران وائس اوور کا ایک بہت اہم جملہ سامنے آتا ہے، لیکن بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یہ الفاظ اس بات کو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں کہ دیکھیں، ساری تکنیکی ترقی اور ایجاد اپنی جگہ، لیکن ان سب کے پیچھے اصل ذمہ داری صرف اور صرف انسان کی ہے۔ تکنیک ایک طاقت ہے اور اس طاقت کا استعمال کیسے ہوگا، یہی اس بات کا تعین کرے گا کہ آنے والا مستقبل کیسا ہوگا۔ یہ صرف مشینوں کی تعریف نہیں ہے بلکہ انسانیت کی طرف اٹھتی ہوئی ایک انگلی ہے۔ خیر، ان الجھنوں سے گزر کر نیریٹو آگے بڑھتا ہے ایک پرامن باہمی وجود اور بہتر مستقبل کی طرف۔ آخری منظر آتے آتے پہلے بتائے گئے تمام خدشات کا ایک حل نکل ہی آتا ہے، ایک پرامن وجود کی صورت میں۔ یہاں انسان اور روبوٹس ایک دوسرے سے ڈر نہیں رہے اور نہ ہی انسان روبوٹس کے غلام بنے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک بہتر مستقبل بنا رہے ہیں۔ اسے ہم کولیبریٹو ایوولوشن کہہ سکتے ہیں، یعنی مل کر آگے بڑھنے کا تصور۔ یہ کانسیپٹ شروعاتی اخلاقی تناؤ کو ایک امید بھرے اور مثبت انداز میں ختم کر دیتا ہے۔ اب یہاں جو چیز واقعی بہت مزے کی ہے وہ اس خاکے کی تکنیکی مانگیں ہیں۔ آئیے اس آڈیو ویژول بلو پرنٹ کو سمجھتے ہیں۔ اس اسکرپٹ میں تکنیکی منگائیں بالکل اسپیسیفک اور کلیئر ہیں۔
इसे 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में पेश करना है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड सिनेमैटिक फॉर्मेट है। विजुअल्स अल्ट्रा रियलिस्टिक और 4K क्वालिटी के डिमांडेड हैं। हाई टेक सिनेमैटिक लाइटिंग का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है ताकि हर फ्रेम में एक जिद्दत और गहराई नजर आए। इसके साथ ही साथ स्मूथ ट्रांजिशंस, स्लो मोशन इफेक्ट्स और लाइट फ्लैश शामिल किए गए हैं। ये सब मिलकर उस प्रीमियम हाई एंड लुक को क्रिएट करते हैं जो इस तस्वर को बिल्कुल सच्चा और हकीकी बना देती है। अब जरा इस टेबल में ऑन स्क्रीन टेक्स्ट और ऑडियो के मिलाप पर गौर कीजिएगा। एक तरफ ये गहरी और हकीकत पसंदाना आवाज़ और बैकग्राउंड में सिनेमैटिक ऑर्केस्ट्रल के साथ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का मिक्स चल रहा है। ये साउंड एक अजीम और फ्यूचर वाली फिजा बनाता है। और स्क्रीन पर बिल्कुल मिनिमल और मॉडर्न फॉन्ट में टेक्स्ट उभरता है, जैसे द राइज ऑफ रोबोट्स, फ्यूचर इज नाउ, और आखिर में ह्यूमन प्लस मशीन इज इक्वल टू एवोल्यूशन। बैकग्राउंड का जज्बाती संगीत इन अल्फाज के असर को कई गुना बढ़ा देता है और एक इंतहाई डीप इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और इस खाके का इख्तिताम भी बड़ा मखसूस है। विजुअल आहिस्ता से फेड आउट होता है और चमकता हुआ शहर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ जो सबसे यूनिक डिटेल है, जो इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा हटकर बनाती है, वो ये है कि आखिरी टेक्स्ट और वॉइस ओवर के लिए स्पेसिफिकली उर्दू ज़ुबान और बोल की शर्त रखी गई है। ये दिखाता है कि मुस्तकबिल का ये हाईटेक तस्वर किसी एक ज़ुबान या खित्ते तक महदूद नहीं। इसमें आलमी शमूलियत को अहमियत दी गई है और ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान का ये इस्तेमाल इस पूरे विजन को एक बहुत ही वसी और नया पहलू देता है। जो सबसे अहम पॉइंट जो इस पूरे तज्जिए से निकलकर सामने आता है, वो वही बुनियादी सवाल है जो वॉइस ओवर के आखिर में उठाया गया। क्या रोबोट्स हमारी जगह ले लेंगे या हमें मज़ीद ताकतवर बनाएंगे? ये सिर्फ एक छोटी सी वीडियो का एंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी फ़िक्र अंगेज़ बहस का आगाज़ है जिसका सामना वाकई आज हम सबको है। इस ब्लूप्रिंट ने जिस खूबसूरती से टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसानात का अहाता किया है, वो आखिर में इस फैसले को हमारे ऊपर खुला छोड़ देता है। मुस्तकबिल अल्टीमेटली इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम इस ताकत को किस तरह हैंडल करते हैं। इस गहरे सवाल के साथ हमारा आज का ये जायज़ा यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है इस तज्ज़िये ने हमें आने वाले कल के बारे में सोचने का एक नया ज़ाविया ज़रूर दिया होगा।